مگر ہمت نہیں پڑ رہی تھی اسے ہنسنے کا سبب دریافت کروں۔ بائیں جانب سے ایک مسلسل کہہ بلند ہوئی تو میں نے ادھر دیکھا۔ انور محمود کی بھی یہی حالت تھی۔ وہ ہنستے ہنستے خود پر قابو پا لیتا تھا مگر میز پر مکے مار کر پھر ہنسنے لگتا۔ کیا صبح تم لوگ دیوار کہکا کی طرف گئے تھے؟ میں نے مسکرا کر پوچھا اور فائل کھولی۔ ہم کہیں نہیں گئے تھے، البتہ تم، ذکیہ نے کہنے کی کوشش کی مگر جملہ مکمل نہ کر سکی۔ پھر اس نے گہرا سانس لے کر کہا، تھوڑی دیر بعد دیواریں گریا کی طرف دھکیل دیے جاؤ گے۔ کچھ بتاؤ تو کیا معاملہ ہے؟ میں نے الجھتے ہوئے سوال کیا۔ سپرنٹینڈنٹ صاحب بتائیں گے، انور کمرے سے نکلتے ہوئے بولا۔ اس سے ہنسی ضبط نہیں ہو رہی تھی۔ جب کیکو سے چھت اڑنے لگی اور آفس کا ماحول کانجی ہاؤس جیسا ہو گیا تو سپرنٹینڈنٹ صاحب اپنے کمرے سے نکل آئے۔ انہیں دیکھ کر انور محمود اپنی سیٹ پر واپس آ گیا اور ذکیہ نور نے بھی اپنی ہنسی میں بریک لگا لیے۔ وہ چند لمحوں تک اپنے کمرے کے دروازے پر کھڑے چاروں طرف دیکھتے رہے، جیسے اس طوفان بدتمیزی کا سبب جاننا چاہتے ہوں۔ پھر ان کی نگاہ مجھ پر پڑی۔ میں نے ان کے تیور بدلتے دیکھے۔ انہوں نے اپنے کمرے کی طرف مڑتے ہوئے قہر آلود لہجے میں کہا، اور تم میرے کمرے میں آؤ ابوالعمران۔ ان کے انداز تخاطب پر میں سہم کر رہ گیا کیونکہ آج تک میرا صحیح نام نہیں لے سکے تھے۔ گویا اس وقت وہ از حد غصے میں تھے اور ان کی ذہنی حالت صائب تھی۔ میں ان کے کمرے میں داخل ہوا تو انہوں نے معمول کے مطابق بیٹھنے کے لیے نہیں کہا اور گھن گرج کے انداز میں بولے، یہ کیا تماشا ہے؟ میں معافی چاہتا ہوں، میں ہکلایا، بس نہ ملنے کی وجہ سے دیر ہو گئی، میں پیدل یہاں تک آیا ہوں۔ میں دیر سے آنے کی وجہ نہیں پوچھ رہا، وہ دوبارہ گرجے، اس کے بارے میں دریافت کر رہا ہوں۔ انہوں نے میرے سراپا کی طرف اشارہ کیا۔ کس کے بارے میں نے بوکھلا کر پوچھا۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے تم نے ابھی شادی نہیں کی ہے، انہوں نے اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ جی ہاں۔ مجھے حیرت ہوئی کہ انہوں نے فقط موضوع کیوں بدل دیا۔ تو پھر یہ لباس تمہارے جسم پر کیوں نظر آ رہا ہے؟ کیا تمہاری جنس تبدیل ہو گئی ہے؟ لباس؟ میرا دماغ سنسنانے لگا۔ لباس کو کیا ہوا؟ شاید رات کو تم نے آب نشاط سے بھی شغل کیا ہے۔ انہوں نے سنجیدگی سے سر ہلایا۔ اسی لیے اب تک ہوش میں نہیں کہ تمہارے جسم پر کیا ہے۔ میں نے اپنے پیراہن کا غور سے جائزہ لیا تو انکشاف ہوا کہ اس فقیر نے مجھے ایک عدد زنانہ شلوار اور چیمبر بخش دیا ہے۔ میں نے جلدی میں اسے پہن لیا اور آفس کی طرف آ گیا ہوں۔ معاف کیجیے گا، وہ ایک فقیر۔ شاید اب تم کوئی کہانی سناؤ گے، انہوں نے مجھے گھورا۔ نہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں، راستے میں ایک فقیر مل گیا تھا، اس نے اللہ کا واسطہ دے کر میرے کپڑے اتروا لیے اور یہ فقیر، انہوں نے جیسے ذہن پر زور ڈالتے ہوئے کہا، تم اس فقیر کی بات تو نہیں کر رہے ہو جو پچھلی گلی کی ایک کھولی میں رہتا ہے؟ جی ہاں، وہی۔ مگر آپ کو کیسے معلوم؟ مجھے اچھی طرح سے معلوم ہے کہ اس کا نام سیٹھ رمزو ہے اور وہ گھوڑا گلی میں پرانے کپڑوں کی دکان کرتا ہے۔ تو پھر یہاں یہ اس کا سائیڈ بزنس ہے، لیکن اس کی آواز سے تو یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ جیسے وہ یہ ان کی فنکاری ہے۔ انہوں نے قطع کلامی کی۔ بہرحال اب تم جا سکتے ہو، اپنی سیٹ نہیں بلکہ اپنے گھر۔ اب معقول لباس پہن کر ہی آنا، بلکہ آج نہ ہی آنا تو بہتر ہے کیونکہ آج تم پر مسکینیت کا بخار طاری ہے۔ میں ان کے کمرے سے سر جھکائے نکل آیا۔ حال میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے مجھ پر مزقہ نگاہ ڈال کر پھر مسکرانا شروع کر دیا۔ وہاں رہنا دوبر ہوا جا رہا تھا، اس لیے میں نے ان نامعقول لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کرنا بہتر سمجھی۔ کیشیئر آ چکا تھا، لہٰذا میں اسے تنہا لے کر چلا آیا۔ اس بار میں دانستہ ناداروں اور مسکینوں کی طرف نہیں گیا۔ ذلت اٹھانے کا مزید حوصلہ نہیں رہا تھا، مگر واپس آنے کے لیے بس میں بیٹھا تو کنڈکٹر نے میری طرف دیکھ کر کہا، یہ سیٹ چھوڑ دو مائی، آگے جاؤ۔ میں ہکلایا۔ آواز مردانہ تھی، اس لیے کنڈکٹر نے آنکھیں پھاڑی۔ یہ تو وہ ہے، اللہ کی مار، ایک طالب علم نے شوخ لہجے میں کہا اور تالی بجا کر ناک پر انگلی رکھی۔ اگر تم غیر جانبدار ہو تو بیچ میں جا کر کھڑے ہو جاؤ، کنڈکٹر نے کہا جالی کے قریب۔ بس میں موجود رہنا اپنا مذاق اڑوانے کے مترادف تھا، اس لیے میں اگلے سٹاپ پر اتر گیا۔ گھر اب زیادہ دور نہیں تھا۔ گھر پہنچ کر میں نے تالا کھولا اور اندر پہنچا تو محسوس ہوا کہ سامنے والا پردہ بری طرح سے پھڑپڑا رہا ہے اور کوئی اس کے پیچھے مضطرب ہے۔ مجھے زیتون کا خیال آیا، پھر یہ سوچ کر ہنس پڑا کہ وہ مجھے عورت سمجھ رہی ہے۔ اچانک مجھے اشتیاق صاحب کا خیال آیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ مجھ پر مسکینیت کا بخار طاری ہے۔ بخار؟ میں نے سوچا صبح میں نے دوائے غیاب پی تھی اور غائب نہیں ہوا تھا۔ یقیناً فارمولے میں پھر کوئی گڑبڑ ہو گئی تھی، اس لیے میں غائب ہونے کی بجائے مسکین اور رحم دل ہو گیا تھا۔ میں نے اٹھ کر دوا کا تریاک پیا۔ چند ہی لمحوں بعد اس کا حیرت انگیز اثر ہوا۔ دل پر جو رکت سی تاری تھی وہ دور ہو گئی اور میں نارمل ہوتا چلا گیا۔ خاص طور پر اس فقیر پر بہت غصہ آیا جس نے میرے کپڑے لے لیے تھے اور اس کے بدلے میں پرانا زنانہ لباس عطا کیا تھا۔ میں غصے میں کھولتا رہا اور بستر پر کروٹیں بدلتا رہا۔ اسی دوران خیال آیا کہ میری شامت اعمال میں اضافہ ہو چکا ہے۔ پہلے دعائے دلیری اور پھر دعائے دیانت، اس کے بعد دعائے غیاب اور اب دعائے رحم دلی۔ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ میں اور کتنے تجربات کا نشانہ بننے والا تھا۔ بھوک نے جب معدہ کھلانا شروع کیا تو میں نے
رحیم کے اللہ توکل ریستوراں پر جا کر آلو گوشت زہر مار کیا۔ وہ بدبخت آلو پکانے کا اتنا شوقین تھا کہ مجھے آلو کھاتے کھاتے اس سے الرجی ہو گئی تھی۔ ڈر تھا کہ کہیں آلو فوبیا نہ ہو جائے۔ دوپہر کو جاتا تھا تو آلو گوبھی، آلو مٹر اور آلو پالک استقبال کرتے تھے، اور شام کو جاؤ تو آلو گوشت، آلو قیمہ، آلو بینگن گلے پڑ جاتے تھے۔ میں نے رحیم سے شکایت کی کہ وہ ہر چیز میں آلو کیوں ڈال دیتا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ غریب پرور سبزی ہے، تمام چیزوں کے ساتھ ایڈجسٹ کر لیتی ہے، ہر موسم میں ہر جگہ دستیاب ہو جاتی ہے۔ اب تو چائے بھی اس کی زد میں ہے۔ لیجئے یہ پوٹیٹو چپس کا پیکٹ، شام کو چائے کے ساتھ ٹونگیے گا۔ اللہ توکل ریستوراں سے واپس آ رہا تھا کہ مجھے سلطان احمد کا خیال آیا۔ یہ صحیح ہے کہ ایک سے زائد موقع پر اس کی وجہ سے میری درگت بن چکی تھی، مگر اس کے باوجود یہ اچھا نہیں معلوم ہوتا تھا کہ اسے گامے شاہ جیسے اوباشوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جائے۔ سلطان جیسا بھی تھا میرے حق میں بہتر تھا۔ اس نے دانستہ ایسی کوئی حرکت نہیں کی تھی جس سے مجھے نقصان پہنچے۔ پھر وہ قانون نافذ کرنے والے ادارے کا ایک سرگرم رکن تھا اور سماج دشمن عناصر کی سرکوبی کے لیے مستعد رہتا تھا۔ مجھے اس کی حوصلہ افزائی کرنا چاہیے تھی اور اسے مصیبت سے نکالنا چاہیے تھا۔ تو پھر اس کے لیے کیا کیا جائے؟ پولیس اسٹیشن چل کر وہاں سے پولیس کا ایک جتھا لے کر اس عمارت پر دھاوا بول دیا جائے جہاں گامے شاہ نے اپنا ٹھکانہ بنا رکھا ہے، یا میں اکیلا ہی اس کی کھچار میں گھس پڑوں۔ پولیس کی گاد لے کر جانے کی صورت میں یہ اندیشہ تھا کہ گامے شاہ اس کے ساتھی ہوشیار نہ ہو جائیں، جبکہ میرے تنہا جانے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ میں ان کے گرکے رستم سے دہشت زدہ ہو کر فرار ہوا تھا، وہ مجھے خاطر میں کیوں لاتے؟ میں نے گامے شاہ کے ٹھکانے پر تنہا جانے کا فیصلہ کر لیا۔ دوائے گیا مجھے بار بار دھوکہ دی جاتی تھی، مگر اس کے باوجود میں اس کا سہارا لینے کے لیے مجبور تھا۔ میں نے سوچا اسے استعمال کرنے کی بجائے جیب میں رکھنا مناسب رہے گا، البتہ اگر میں دوائے بہادری کا ایک ڈوز لے لوں تو کام بن سکتا ہے۔ پھر رستم کو کسی بہانے سے دوائے بزدلی پلا دوں۔ میں نے دوائے بہادر کا ایک ڈوز لے کر دوائے غیاب اور دوائے بزدلی کی شیشیاں جیب میں رکھ لیں اور گامے شاہ کے ٹھکانے کی طرف چل پڑا۔ مجھے اچھی طرح سے یاد تھا کہ اس کا ٹھکانہ قلندر روڈ کے شمال میں ہے۔ میں نے شہر کے اس حصے کے لیے بس میں سفر کرنا مناسب سمجھا۔ بس اسٹاپ پہنچا تو حسب معمول افراتفری کا منظر دیکھنے میں آیا۔ ہجوم کے ساتھ میں بھی ایک طرف کھڑا ہو کر بس کا انتظار کرنے لگا۔ کافی دیر بعد ایک بس آئی، لوگ اس کی طرف بڑھے تو وہ زائیں سے نکل گئی۔ کافی آگے جا کر ایک لڑکی نے اسے رکنے کا اشارہ کیا تو وہ رک گئی۔ مجھے بس ڈرائیور کی اس حرکت پر بہت غصہ آیا، مگر وہ بہت دور نکل گیا تھا، اس لیے میں اس کا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد دوسری بس آئی۔ اسٹاپ پر پہنچ کر اس کی رفتار قدرے ہلکی ہوئی تو میں نے اس کے ساتھ ساتھ دوڑنا شروع کر دیا۔ پھر دروازے پر لگے ہوئے ہینڈل کو پکڑ کر اچھلا اور کلا بازیاں کھاتا ہوا اندر پہنچ گیا۔ دعائے بہادری اس وقت میرے جسم پر تسلط جما چکی تھی۔ میں نے اپنے ہر عضو سے آگ پھوٹتی محسوس کی، ہاتھ پیر اکڑ کر سخت ہو چکے تھے اور اپنی شجاعت کا مظاہرہ کرنے کے لیے بےتاب تھا۔ اس کا ہلکا سا کرشمہ میں باقر بھائی پر بھی دیکھ چکا تھا۔ جب میں نے انہیں یہ دوا استعمال کرائی تھی تو انہوں نے برکت کو مار مار کر چٹنی بنا دی تھی۔ کوئی وجہ نہیں تھی کہ یہ دوا مجھ سے وفا نہ کرتی۔ بس آندھی اور طوفان کی رفتار سے اڑی چلی جا رہی تھی۔ ممکن ہے کہ اس کا ڈرائیور ماضی قریب میں راکٹ ڈرائیو کرتا ہو۔ گامے شاہ کا مکان کافی دور تھا، مگر میں نے پیدل چلتے ہوئے تھکن محسوس نہیں کی، شاید اس لیے کہ میں دعائے بہادری کی خوراک لیے ہوئے تھا۔ اس جگہ پہنچ کر میں نے گرد و پیش کا جائزہ لیا تو مجھے ایک جگہ نیم کے بہت سے درخت لگے دکھائی دیے۔ جوش و جذبات میں عقل خبت ہوئی جا رہی تھی، اس لیے میں یہ سوچ کر وہاں گھس پڑا کہ وہ گامے شاہ کی حویلی ہے۔ اندر کا نقشہ بڑی حد تک تبدیل تھا۔ میں یہ سوچ کر رہ گیا کہ وہ مجرموں کا اڈا ہے۔ چھوٹی بڑی تبدیلیاں خود آتی رہتی ہوں گی اور کچھ وہ کرتے رہتے ہوں گے۔ پھاٹک سے آگے لان تھا، اسے عبور کیا تو پیش دلان نظر آیا۔ وہاں دو کتے گھرا رہے تھے۔ خون قدرے خشک ہو گیا اور جسم میں سنسنی دوڑنے لگی انہیں، لیکن یہ دیکھ کر اطمینان ہوا کہ دونوں موٹی زنجیروں سے بندھے ہوئے تھے۔ میں پیش دلان کے بعد دلان اور اس کے بعد ایک کمرے میں پہنچ گیا۔ مجھے حیرت تھی کہ گامے شاہ اور ساکے کے گرکے کہاں گئے۔ پھر وہ کمرہ بھی تلاش کے باوجود نہیں ملا جہاں سلطان احمد کو اور مجھے قید کیا گیا تھا۔ اس خیال نے رونگٹے کھڑے کر دی کہ کہیں میں غلط مکان میں تو نہیں آ گیا ہوں۔ نیم کا درخت تو مناسب نشانی نہیں ہے، میں اسے نشان منزل مان کر اندر کیوں چلا آیا؟ میں پھرتی سے پلٹا مگر ایک گہری سانس لے کر رہ گیا، کیونکہ عقب میں ایک اور باوردی شخص مجھے اشتعال امیز نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ اس کی وردی سفید تھی، سر پر سرخ رنگ کا کلا۔ فرمائیے، اس نے ہوہار لہجے میں پوچھا۔ یہاں تک آنے کی زحمت کیسے کی؟ وہ مجھے نواب صاحب سے ملاقات، لیکن یہ تو بیگم صاحبہ کی خوابگاہ ہے، وہ بولا۔ ملنا تو انہی سے تھا، مگر نواب صاحب کے ساتھ میں نے بات بنائی۔ اگر وہ سو رہی ہیں تو کوئی بات نہیں، میں بعد میں آ جاؤں گا۔ نہیں، ملاقات کے بغیر آپ نہیں جائیں گے، میں جاگ رہی ہوں۔ برابر کے کمرے سے ایک دبنگ قسم کی آواز آئی، بٹلر انہیں روکو۔ میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اب بٹلر مجھے یوں گھور رہا تھا جیسے میں نے لمبی سانس لی تو مجھ پر چھپڑ پڑے گا۔ وہ ایک طرف اور دوسری طرف دو لمبے دانتوں والے بلانڈ ہاؤنڈ کتے تھے۔
اس سے آگے کے مرحلے میں 21 کنگ سائز انجیکشن۔ لان میں ایزی چیئر ڈال دو، میں وہاں بیٹھوں گا، میں نے بٹلر کی طرف مڑ کر کہا۔ اوکے سر، وہ سر ہلا کر بولا۔ 2 قدم آگے گیا، پھر ٹھٹکا اور واپس میرے قریب آ کر بولا، آپ کا وزٹنگ کارڈ؟ میں نے مصنوعی بوکھلاہٹ کا مظاہرہ کیا اور جیبیں تھپتھپا کر کہا، اس وقت تو میرے پاس کارڈ نہیں ہے، تم بیگم صاحبہ سے کہو کہ انجمن فلاح بہبود بیوگان کے منتظم آلہ آئے ہیں چندہ لینے۔ اندر سے بیگم صاحب کی دھاڑتی ہوئی آواز آئی، بٹلر انہیں چلتا کرو۔ اوکے میڈم، بٹلر نے مدبانہ کہا، اور ہاں جیکی اور لالی کو لان میں چھوڑ دو۔ اندر سے پھر آواز آئی۔ میں جل جلالت پڑتا ہوا لان تک گیا، پیچھے مڑ کر دیکھتا رہا کہ بٹلر حکم کی تعمیل میں اجلت کا مظاہرہ نہ کر بیٹھے اور دھاردار پنجوں اور نکیلے دانتوں والوں کو آزاد نہ کر دے۔ میں نے پھاٹک سے نکلنے کے بعد گرد و پیش کا جائزہ لیا تو سامنے ایک حویلی دکھائی دی۔ کمپاؤنڈ سے ملا ہوا ایک نیم کا درخت بھی لگا تھا جس کی شاخیں سڑک تک آ رہی تھی۔ یقیناً وہ گامے شاہ کی حویلی تھی، تاہم میں اندھا دھند اس میں گھس کر پھر کسی مصیبت کو آواز نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس کوٹھی کے قریب سے گزر کر میں نے نیم پلیٹ تلاش کرنا چاہی تو اس میں ناکامی ہوئی۔ پھاٹک کے آگے سے گزرنے پر میں نے اندر ایک اچٹتی سی نگاہ ڈالی تو عمارت سنسان محسوس ہوئی، جیسے عمارت برسوں سے استعمال میں نہ لائی گئی ہو۔ پھاٹک پر ہاردار تار لپٹے ہوئے تھے۔ میں وہاں رکا نہیں اور بڑھتا چلا گیا۔ یہ خیال دماغ میں ڈنک مارنے لگا کہ مجھ سے دوسری بار غلطی تو نہیں ہو رہی ہے۔ اندرونی تعمیر پر نگاہ پڑنے کے بعد تو احساس ہوتا تھا کہ میں پہلے یہاں آ چکا ہوں۔ پھر میں نے اس کے گرد گھوم کر تفصیلی جائزہ لینے کی سوچی۔ اس بار میں عمارت سے قدرے دور ہو کر چل رہا تھا۔ عقبی سڑک کے برابر ایک نالا تھا اور اس کے بعد کوٹھی۔ میں سڑک پر رینگ رہا تھا، مجھے گردشی سیڑھی پر ایک شخص دکھائی دیا۔ وہ اوپری کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ دوری کے باوجود میں نے اسے پہچاننے میں غلطی نہیں کی، وہ گامے شاہی تھا۔ انہوں نے اپنی آمدرفت کے لیے عقبی پھاٹک استعمال کرنا شروع کر دیا تھا تاکہ یہ تاثر دے سکیں کہ عمارت ویران ہے۔ بلا شبہ صحیح جگہ پر پہنچا تھا۔ مرکزی پھاٹک کی طرف جا کر میں نے ادھر ادھر دیکھا، پھر پھاٹک پر پاؤں رکھ کر اوپر گیا اور اندر کود گیا۔ معلوم نہیں یہ میری خوش قسمتی تھی کہ اس حصے کی طرف کوئی تھا نہیں، یا پھر گامے شاہ کے آدمی کسی مشن پر گئے ہوئے تھے۔ لان کا حصہ میں نے دوڑ کر عبور کیا۔ برآمدے میں پہنچ کر میں نے اس کمرے کا رخ کیا جہاں سلطان احمد بند تھا۔ اس کمرے کا دروازہ بند تھا اور اندر سے چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ آواز سلطان احمد ہی کی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اس پر تشدد کیا جا رہا۔ میں نے دروازے کا ہینڈل گھمایا، وہ ٹس سے مس نہیں ہوا۔ میں نے جھنجھلاہٹ میں اس پر ٹھوکر ماری، لاک ٹوٹ گیا اور دروازہ آواز کے ساتھ کھل گیا۔ اندر سلطان احمد دکھائی دیا۔ اس کی حالت بہت خراب تھی۔ رستم اس پر ہنٹروں کی بارش کر رہا تھا۔ آواز سن کر وہ مڑا، پھر مجھے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ تم؟ اس نے استجاب سے کہا۔ ہاں میں نے گونجدار آواز میں کہا۔ اب کیوں آئے ہو؟ اس نے ہنٹر فرش پر مارا۔ شاید وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ جب اس کے ہاتھوں میں نے ایک بار اپنی ہڈیاں نرم کروا لی ہیں تو پھر میں کیا کرنے آیا ہوں؟ تمہیں بدہضمی ہو گئی ہے، لہٰذا میں تمہارے لیے ہاضمے کی گولیاں لایا ہوں۔ ہو ہا ہا، رستم نے گونجدار کہکا لگا کر اپنی دانست میں مجھے ڈرایا اور پھر میری طرف ہنٹر گھما دیا۔ میں نے اس ہنٹر کو اپنی کلائی پر روکا، وہ بل کھا کر میری کلائی پر لپٹ گیا۔ میں نے اس کا اگلا سرا پکڑ کر زور لگایا تو رستم اڑتا ہوا آیا اور دھڑام سے میرے قدموں میں گر پڑا۔ ہنٹر اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا۔ میں نے پھرتی سے اس کے چہرے پر ٹھوکر ماری، وہ کری آواز کے ساتھ الٹ گیا۔ دراصل اسے یہ توقع نہیں تھی کہ میں اس پر حملہ ور ہو سکتا ہوں، ورنہ وہ اتنی آسانی سے مار نہ کھاتا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا کہ میں اس کے ہاتھوں اپنا بھرتا بنوانے کے بعد پھر اس شوق میں چلا آیا ہوں۔ میرے ٹھوکر کھانے پر اور کچھ اپنی کوشش سے رستم دور تک لڑکتا چلا گیا۔ پھر وہ اپنے حلق سے ایک کری آواز نکالتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے اتنے جسیم اشخاص میں ایسی پھرتی کم ہی دیکھی تھی۔ فرش سے اٹھتے ہی اس نے اپنے دونوں ہاتھ جوڈو کا ایک داؤ آزمانے کے لیے آگے کر لیے اور انگلیاں اکڑنا شروع کر دی۔ سلطان احمد اپنے زانوں میں سر دیے بیٹھا تھا اور اس کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے تھے۔ شروع میں اس نے ہم پر کوئی توجہ نہیں دی اور اسی حالت میں بیٹھا رہا، مگر جب اٹھا پٹک شروع ہو گئی تو اس نے سر اٹھا کر دیکھا اور پھر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ آپ پیر بادشاہ، وہ ہکلایا، آپ تو یہاں سے چلا گیا تھا، میں نے رستم پر نگاہ رکھتے ہوئے کہا، کیونکہ میری بیٹریاں ایگزاسٹ ہو گئی تھیں اور دوبارہ چارج کرا کر آیا ہوں۔ ابھی معلوم پڑ جاوے گا، رستم پھنکارا۔ تیری تو میں، اس نے جملہ ادھورا چھوڑ کر دانت پیسے اور مجھ پر چھلانگ لگا دی۔ اگر میں ہوشیار نہ ہوتا تو شاید اس کی کھڑی ہتھیلی کا وار میری گردن چٹکا دیتا، مگر میں پھرتی سے دائیں جانب ہو گیا۔ اس کی ہتھیلی دروازے پر پڑی، دروازہ جھنجھنا گیا، پھر لکڑی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اڑے اور اس کا دایاں ہاتھ کلائی تک اندر گھستا چلا گیا۔ وہ اپنے ہاتھ کو فوری طور پر دروازے سے نہ نکال سکا۔ میں نے موقع غنیمت جانتے ہوئے سلطان احمد کی بندشیں کھول دیں۔ رستم نے دروازے سے اپنا ہاتھ نکال لیا، گھرا کر میری طرف پلٹا۔ اس بار میں نے اسے ہنٹروں پر رکھ لیا۔ وہ بری طرح پٹتا رہا اور ہنٹر کو گرفت میں لینے کی کوشش کرتا رہا، لیکن میں نے اس کی یہ کوشش ناکام بنا دی۔
سلطان نے بہادر بننے کی صحیح نہیں کی اور دیوار سے ٹیک لگا کر ہانپتا رہا۔ میں چاہتا بھی نہیں تھا کہ وہ اس مار کا رائی میں دہل دے۔ تھوڑی دیر تک پٹتے رہنے کے بعد رستم کی آنکھوں میں سراسیمگی دکھائی دی۔ پہلے تو وہ ضبط کرتا رہا، پھر اس کے حلق سے سریلی چیخیں نکلنے لگی۔ کافی دیر بعد وہ اپنے حقیقی روپ میں آیا۔ بس، یا کھال اتار کر ہاتھ میں دے دوں؟ میں نے ڈپٹ کر پوچھا۔ وہ چند لمحوں تک ہانپتا رہا، پھر پیٹھ دکھا کر بھاگا، مگر زیادہ دور نہیں جا سکا۔ سامنے سے آنے والوں سے ٹکرایا اور انہیں لیے ہوئے فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ وہ سب ہائے ہائے کرتے ہوئے اٹھے۔ ان میں سے ایک گامے شاہ اور دوسرا اس کا گرکا اور تیسرا شخص جمیل اصغر تھا۔ میں جیسے حیرت سے اچھل پڑا۔ جمیل اصغر وہاں کیا کر رہا تھا؟ میں نے اس پہ تفصیلی نگاہ ڈالی تو اس کا شیو بڑا ہوا دکھائی دیا۔ اس کے ہونٹوں پر پپڑیاں تھیں اور آنکھوں میں اداسی کے سائے۔ جمیل اصغر کے ہاتھ پیچھے لے جا کر باندھ دیے گئے تھے اور اسے گامے شاہ نے لمبی نال والے ریوالور سے کور کر رکھا تھا۔ اس ٹکراؤ کی بنا پر ریوالور اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا، جسے اس نے فوراً ہی اٹھا لیا۔ ارے ارے، کیا ہوا پہلوان؟ دوسرے آدمی نے بوکھلا کر کہا۔ وہ رستم نے میری طرف اشارہ کیا۔ صوفی جی آپ؟ گامے شاہ نے میری طرف دیکھ کر حیرت سے کہا۔ آپ تو کل درخت پر چڑھ گئے تھے۔ اس کے بعد درویشوں نے مجھے اٹھا لیا کیونکہ میری بیٹریاں ڈاؤن ہو چکی تھیں۔ اب انہوں نے انرجی؟ گامے شاہ نے چونک کر قطع کلامی کی۔ نہیں جی، انرجائل دیا ہوگا۔ میں خود بھی استعمال کرتا ہوں، بہت فرت بخش ہوتا ہے، مگر یہ آپ نے اس کے ہاتھ سے ہنٹر کیسے چھینا؟ وہ اب تک حیران تھا کہ مجھ میں ایک روز بعد اتنی حیرت انگیز طاقت کہاں سے آ گئی۔ اسی سے پوچھ لو، میں نے کہا۔ مجھے تو اس کو یقین آئے گا جب آپ اس سے لان میں مقابلہ کریں گے۔ پھر وہ مڑ کر رستم سے کرخت لہجے میں بولا، چل اٹھ، دفعہ ہو یہاں سے بلی کے بچے، ہر وقت میاؤں میاؤں کرتا رہتا ہے۔ اب رستم وہاں سے چلا گیا تو گامے شاہ نے میرے قریب آ کر ستائشی لہجے میں کہا، آپ نے تو اس وقت کمال ہی کر دیا، مردے بزرگوں جوانے رانا۔ تھوڑی دیر پہلے میں نے اس کی چیخیں سنی تھی۔ یہ سب درویشوں کا کرم ہے۔ کیا شان ہے آپ کی، میں نے پہلے کبھی اتنا نورانی اور جلالی چہرہ نہیں دیکھا۔ وہ مدبانہ لہجے میں بولا، پھر چونک کر کہنے لگا، یہ آپ نے سلطان احمد کو کیوں کھول دیا ہے؟ میں اسے لینے آیا ہوں۔ لینے آیا ہوں کیا مطلب؟ اس نے حیرت سے پلکیں چپکائیں۔ اب تو آپ ہمارے ہی ساتھ رہیں گے، بزرگوں کا فیض ہوتا رہے گا ہم پر۔ تم نے اسے کیوں پکڑا ہوا ہے؟ میں نے گونجدار آواز میں کہا اور جمیل اصغر کی طرف اشارہ کیا۔ اس کا دماغ درست کرنے کے لیے 3-4 روز سے پھینٹیاں لگا رہا ہوں، چترائی کر رہا ہوں، مگر مان کر ہی نہیں دیتا۔ بڑا آیا اصلاح و معاشرہ کا پتر۔ میں سمجھا نہیں، میں نے بھویں سکیڑ کر کہا۔ سیدھا سا معاملہ ہے صوفی جی۔ اس نے قریب آ کر ریوالور اپنی جیب میں ڈال لیا، پھر میرے ہاتھ تھام کر عقیدت سے بولا، اگر ہیروین اور چرس وغیرہ نوجوانوں طالب علموں میں مقبول نہ ہو تو ہمارا بزنس کیسے چلے گا؟ ہم تو ساری قوم کو اس کا عادی بنا کر قومی خدمت کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کا نوجوانوں اور طالب علموں سے کیا تعلق؟ گہرا تعلق ہے جناب عالی، اس نے سرگوشی میں کہا۔ یہ اسٹوبٹ بوائز اینڈ گرلز اسکول میں پڑھاتا ہے۔ ہمارا ایک بندہ وہاں ہیروین کی پڑیاں فروخت کرتا ہے، بچے پڑھائی کے ساتھ ساتھ اس میں مگن رہتے ہیں۔ لگے دم تو مٹے غم، اس بدبخت کا کیا جاتا ہے؟ مگر میں نے کوئی سخت سا جملہ کہنا چاہا، مگر اس نے درمیان میں سے اچک لیا۔ جی ہاں، کیش ویش بھی دینے کی بات کی تھی، یہ ہمارا خیال رکھے گا تو ہم بھی اس کا خیال کیوں نہیں رکھیں گے؟ لیکن یہ پینڈو مانتا ہی نہیں، اصلاح معاشرہ میں اپنی جان گھلا رہا ہے۔ احمق ہے۔ میں نے اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا، تم اسے میرے حوالے کر دو، میں اسے سمجھا دوں گا۔ جیو مرشد، اس نے مسرت سے مغلوب ہو کر میرے ہاتھ تھام لیے، اور اس کم عقل کو بھی ساتھ رکھیے۔ اس نے سلطان احمد کی طرف اشارہ کیا، اس کی مت ماری گئی ہے، سب لے دے کر کام چلا رہے ہیں، مگر یہ ہر جگہ روڑے اٹکا رہا ہے، خود کھاتا ہے نہ دوسروں کو کھانے دیتا ہے۔ یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ کوئی اچھا اصول تو نہ ہوا نا؟ ٹھیک ہے، میں اسے بھی لے جا رہا ہوں، میں نے کہا۔ لے جانے کا کیا مطلب؟ گامے شاہ نے پلکیں چپکائی۔ یہاں آپ کو کیا تکلیف ہے مرشد؟ وہ رستم تھا، اسے بھی آپ نے ٹھیک کر دیا، کوئی گڑبڑ کرے تو بس چمڑی ادھیڑ دیجیے گا۔ میں تو کہتا ہوں میرے گروہ کے تمام آدمی کی ٹیر آپ درست کر دیں، ہر ایک دل سے میری اطاعت کرے، کاروبار میں محنت سے کام کرے، پھر دیکھتا ہوں ہیروین کیسے نہیں پھلتی پھولتی۔ کیا بکواس کر رہے ہو، مجھے جانے دو۔ پر آپ یہاں سے جا کر کریں گے بھی کیا؟ قرآن اندازی میں نام آ چکا ہے، حج پر جاؤں گا اسی ہفتے، میں نے جھجلا کر کہا۔ او خیر ہوئے جگ جگ جیو، پھر تو آپ 4-5 روز یہی قیام کریں۔ بکواس مت کرو، ہٹو سامنے سے۔ میں نے ہنٹر لہرایا اور اس وقت میرا موڈ بری طرح آف ہو چکا تھا۔ نہیں حضور، یہ سب نہیں چلے گا میرے ساتھ۔ وہ اچھل کر پیچھے ہٹ گیا، اس کے ساتھ اس نے ریوالور بھی نکال لیا۔ یہ دیکھ رہے ہیں نا آپ، بڑی کتی شے ہے، کلیجے میں سوراخ پہلے کرتی ہے، نام بعد میں پوچھتی ہے۔ سیدھی طرح اس طرف لیں ورنہ، اس نے دھمکی امیز لہجے میں کہا اور ٹریگر پر انگلی رکھ لی۔ سلطان احمد اور جمیل اصغر کو رہا کروانا اس وقت ٹیری کھیر بن گیا تھا۔ گامے شاہ میرا عقیدت مند بن چکا تھا، مگر اس کے باوجود میرے حکم کی تعمیل نہیں کر رہا تھا۔ یقیناً اسے یہ اندیشہ بھی ہو گیا ہوگا کہ میں باہر جا کر اس کے بارے میں پولیس کو نہ بتا دوں۔